السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ ابھی زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 10 دن رہ گئے ہوں گے رمضان المبارک شروع ہونے میں۔ تو یہ ہے کہ جہاں پہ رمضان المبارک میں ہم ساری نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ نماز کی جو ہے نا پابندی شروع کر دیتا ہے، اور قرآن پاک بھی تقریباً ہم ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو جہاں ہم تمام جو نیک کاموں میں اضافہ کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو ثواب وہ بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، تو وہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایک اور بات کی طرف جو ہے نا وہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں ان غریبوں کا خاص کر خیال کرنا چاہیے جو کہ رمضان المبارک میں ان کو بڑی جو ہے نا تنگی ہوتی ہے معاشی طور پہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عام دنوں میں کتنا ہوتا ہے، تو یہی اگر کام ہم اگر رمضان المبارک میں کریں گے تو اس کا ثواب کس قدر بڑھ جائے گا۔ تو یہی میرا کہنے کا خاص مقصد یہی تھا ویڈیو بنانے کا، کہ میں ذرا تھوڑا سا یاد دلاؤں اس بات کی طرف جو کہ بڑی اہم ہے، کیونکہ جو ہم باقی کام کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ حقوق اللہ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا وہ یہ حقوق العباد میں ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے، اور رمضان المبارک میں میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے دیکھیں مہنگائی کا دور جا رہا ہے، اور رمضان المبارک میں ہماری جو پاکستانی قوم ہے، مسلمان ہیں، پاکستانی قوم میں خاص کر ہی کہوں گا کیونکہ پاکستان میں یہ زیادہ ہے کہ ریٹ چیزوں کے نا مزید بڑھا دیے جائیں گے، اور مہنگائی کا دور دیکھیں آپ کہاں پہ مہنگائی جا رہی ہے۔ ایک جو سفید پوش ہے اس کا گزارا کس طرح ہو رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کے آتے ہی تاجروں نے اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دینا ہے، اور ان کی جو قیمتیں ہیں نا وہ اور بڑھا دینی ہیں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ارد گرد ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری بات اس میں رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، رشتہ داروں سے پہلے بھی ہمسایوں کا حق ہے، اور اس کے بعد جو ہمسائے ہیں ان کو کرنے کے بعد دینے کے بعد جتنی آپ کو توفیق ہوتی ہے تو اس کے بعد باہر ڈھونڈنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، نہ ان کو پوچھا جاتا ہے، ان کا جو کہا جاتا ہے کہ نہیں یار ان کو رہنے دو، اور ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی آپ کو لگتا ہے اس طرح کے جو مستحق ہے اس کا، تو وہاں سے آغاز کریں نیکی کا، اپنے رشتہ دار کو دینے کے جو ہے نا وہ دگنا اجر ہے۔ ابھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا یا کچھ بھی اس کی مدد کرنے کا 2 گنا اجر ہے۔ وہ کس طرح 2 گنا اجر ہے؟ ایک تو ہے صدقہ کرنے کا جو باہر کرنے سے بھی ملنا تھا، اور دوسرا ہے حسن سلوک کا جو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر اس طرف بھی توجہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ صاحب توفیق ہیں تو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دیں، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو ضائع مت ہونے دیں، نیکیاں سمیٹیں، خوب نیکیاں سمیٹیں۔ یہ قرآن اور نماز جیسا کہ میں نے سٹارٹ کیا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کاموں کو نہ کریں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرف بھی توجہ دیں جو کہ ایک اچھے معاشرے، ایک فلاحی معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس میں یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ صاحب توفیق ہیں، بلکہ یہ چھوڑ دیں کہ اگر آپ ہیں جس قدر آپ کو توفیق ہے اتنی جو ہے نا وہ اس رمضان المبارک میں خاص کر غریبوں کی مدد کیجیے، تاکہ ان کے بچے بھی اسی طرح عید کو انجوائے کر سکیں جیسے کہ کچھ جو ہے وہ امیر لوگ کرتے ہیں، مڈل کلاس کا بھی حق ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کا بھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔